میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم کے بعد آج کا ہمارا ولاگ ہے جاوا کے متعلق، اور میں اپنے جاوا کی جال کے اندر کھڑا ہوں. تو اس وقت دیکھیں جو جاوا کی کنڈیشنز چل رہی ہیں نا، یعنی کہ کچھ لوگ ریٹ کے متعلق تھوڑا سا وہ رہتے ہیں کہ یار ریٹ کا کیا حساب رہے گا. تو میں ان کو یہی بتلاؤں گا کہ بھائی اس وقت تک ریٹ ماشاءاللہ جاوا کا اچھا ہے. بریڈ بھی ابھی یوں سمجھ لیں کہ جاوا یعنی کہ آہستہ آہستہ، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی پرندہ ہوتا ہے نا اس کو سیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو لوگ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، بریڈ بھی کروا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے بریڈ آ بھی رہی ہے لوگوں کے پاس، بہتر آ رہی ہے. تو اس کے متعلق تو انشاءاللہ ابھی کچھ وقت ہے، سال دو سال ہیں، جاوا اچھی کنڈیشن میں رہے گا انشاءاللہ. اچھا، دوسرا ایک میرے پاس جو اصل میں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جاوا کے اندر میوٹیشنز جو آتی ہیں، یعنی کہ دوسرے کلر ہیں یا دوسری قسم کی ورائٹی ہے، اس کا یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. ایک بھائی نے پوچھا میرے پاس سلور کا پیئر ہے، اس کے جو بچے نکلتے ہیں وہ ایک سلور کا ہوتا ہے اور تین جو سا وائٹ کے نکل آتے ہیں یا گرے کا نکل آتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اب اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب جاوا یعنی کہ یہ میوٹیشنز اس کے اندر آتی ہیں، جس طرح میں نے اب مکس چھوڑی ہوئی ہیں. تو یہاں دیکھیں کہ مٹکی کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک مادی ہے غالباً. اب یہ وائٹ اور فون کا، یہ وائٹ اور سلور کا مکس ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک طرح سے پائٹ ہے. اب اس کے جو بچے ہوتے ہیں اس کے اندر فون بھی اس میں سلور بھی آ سکتے ہیں، اس میں وائٹ بھی آ سکتے ہیں، اور اس میں پیور گرے بھی آ سکتے ہیں. یہ اس طریقے سے یہ نسلیں آپس میں مکس ہوئی ہیں بہت ساری. اب انہی کے اندر میرے پاس جو لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر میرے پاس فون بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ فون کے بچے بھی آ جاتے ہیں. فون ایک دو پیس ہیں میرے پاس، برحال فون کے بچے بھی اسی میں نکل آتے ہیں. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اگر ایسا کر لیا کہ آپ نے اپنے پاس علیحدہ علیحدہ لگا دیے، یعنی کہ آپ نے فون کا علیحدہ جوڑا لگا دیا، سلور کے علیحدہ لگا دیے، وائٹ کے علیحدہ لگا دیے. اب اس کے باوجود بھی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دوسرے کلر آ رہے ہیں، یعنی کہ وائٹ کے اندر فون نکل رہا ہے یا وائٹ کے اندر گرے نکل رہا ہے. تو اس کا کیا کرنا چاہیے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اس میں دیکھ لیں اصل میں ہوتا یہ اس لیے ہے کہ جب آپ فون کے ساتھ یوں سمجھ لیں آپ کی کوئی یوں سمجھ لیں آپ نے لگا دیا پہلے، اب وہ بچہ جو فون کا نکلا ہے آپ کے پاس، جو آپ نے پیئر میں لگایا ہوا ہے، اب وہ نکلا ہوا ہے یعنی کہ سپلٹ ہوا ہوا ہے، وہ وائٹ سے یا سلور سے کہیں سے نکلا ہوا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اس کے اندر. جاوا کے اندر یہ یعنی کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے یوں سمجھ لیں وائٹ اور گرے کا پائٹ لگایا، اس کے اندر سلور کے بچے نکل آئے، اس کے اندر فون کا بچہ نکل آیا، اس کے اندر البائنو نکل آیا. یعنی کہ وہ ایک بلڈ لائن جو ہے وہ پہلے سے سپلٹ ہوئی ہوئی ہے، آپس میں مکس ہوئی ہوئی ہے. تو وہ اس میں جب آگے بھی آپ پیور میں بھی ان کو لگاتے ہیں نا کر کے، پیور وائٹ میں لگائیں، پیور گرے میں لگائیں یا پیور سلور میں لگائیں، تب بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بچے دوسرے کلر کے نکل آتے ہیں. تو اب اس کو پیور یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کو پیور کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو اس میں پیور کرنے کا دیکھیں کبوتروں کے اندر ایک سسٹم ہوتا تھا، اور کبوتر باز یہ لوگ یہ اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے جوڑے کو پیور کیا ہے نا، یعنی کہ آپ نے وہ جوڑا تھا وہ وائٹ اور آپس میں مکس، جیسے میرے پاس کالونی میں لگے ہوئے تھے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پیور وہ اپنے یعنی کہ جیسے گرے کا ہے تو گرے کے بچے نکالے، اگر وہ سلور کے بچے نکالے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم 3 جھول کے انڈے آپ اٹھا لیں. یعنی کہ اس نے ایک دفعہ انڈے رکھے وہ آپ نے اٹھا لیے، دوسری دفعہ انڈے رکھے وہ اٹھا لیے، تیسری دفعہ انڈے رکھے وہ اٹھا لیے، مطلب چوتھی مرتبہ جب وہ انڈے دے گا تو وہ اس نر کے ساتھ جو بھی اس کی پیئرنگ ہوئی ہے وہ پھر پیور اس نر کے ساتھ پیئرنگ ہوگی، اور وہ اس کا سپلٹ نہیں ہوگا پچھلا، وہ بالکل پیور اس کے اوپر دے گا. لیکن یہ بھی جب تک پاسبل ہے کہ وہ سپلٹ خود سے وہ پرندہ سپلٹ نہ ہو، یعنی کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی بلڈ لائن میں اگر وہ سپلٹ ہوا ہوا ہے پہلے پچھلی 4-6 نسل پہلے سے، تو پھر اس کے اندر پیور بچے نکلنا مشکل ہے. لیکن کبوتروں میں ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ کے ہم بچے اٹھاتے تھے اور ان کے انڈے اٹھاتے تھے، اس کے بعد جو انڈے دیتی ہے مادی تو پھر جو بچے دے گی تو وہ پیور اپنا نر مادی کے اوپر دونوں کے اوپر وہ جائیں گے، لیکن وہ پچھلا جو بھی اس کے نر یا فیمیل چینج رہی ہوگی اس کے کلر کے بچے نہیں آئیں گے. تو یہ ایک طریقہ اب کبوتر باز یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا جاوا میں. بہرحال اگر کوئی بندہ اس چیز سے ڈسٹرب ہے تو وہ کم از کم 3 جھول یعنی کہ جو 3 کلچز ہوتے ہیں وہ دیکھے اپنے پاس. یوں سمجھ لیں اب پریشانی ہوتی ہے، اب کسی نے فون کا پیئر لیا، اب اس کے اندر اگر وائٹ یا گرے کے بچے نکل رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے لاس سمجھا جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھائی اب 2-3 جھول یہ چیز چیک کریں کہ کیا آگے بھی ایسے ہی آتے ہیں بچے.
اگر 3 جھول کے بعد بھی آتے ہیں تو پھر تو کچھ نہ کچھ اس میں یہ ہے کہ تبدیلی کرنی چاہیے. اگر 3 جھول کے بعد صحیح ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ پیور اپنی اس کے نسل کے اوپر آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویورز آج کا ولاگ تھا, اور میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر آپ جو لوگ اس طرح یعنی کہ خانہ بائی خانہ یا چھوٹی ایوریج کے اندر آ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پیور بریڈ آئے, تو پیور بریڈ کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ویورز اگر ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتے رہیں. اللہ حافظ.